الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات بڑی محبت سے درود و سلام. یہ سون والے بھائی تھوڑا سا تیز کرتے ہیں کیونکہ میں نے سفر بہت کیا تھا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ. سبھی پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں. اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آ
قدموں نے کی، اور کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، او کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گرامی قدر معزز علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان، بانیان محفل، آج بزم ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ ختم نبوت کورس کے اختتام پر ختم نبوت کانفرنس میں مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ تھوڑا سا شارپنر کھول دو، شارپنر کھول، یہ میں تو فیصل آباد میں یہی کہتا ہوں، شارپنر کھول دو، وہ چلا دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ یہاں کیا کہتے ہیں۔ تو شارپنر کھلنا چاہیے، شارپنر نہیں کھلا تھا، میرے چپ کرنے سے پہلے یہ چپ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بھی چپ کرنا چاہیے، آپ سب تو توجہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ سٹیج کی زینت جید علماء کرام مشائخ اعظام ہیں، مجھ سے قبل فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب گوری آف لاہور بڑے ہی عالمانہ فاضلانہ انداز میں آپ سے محو گفتگو تھے، اور پھر ان کے بعد مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نیاز نقشبندی صاحب آپ سے محو گفتگو تھے، اور سٹیج پر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد سعید شاہ صاحب زینت سٹیج بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد اور بھی علماء کرام ہیں، اکثر کے تو مجھے نام ہی نہیں آتے، اور اگر کسی کا آتا بھی ہوگا ایک کا لے دوں گا دوسرے رہ جائیں گے، تو میں سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر دست بستہ میں سب کو اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں مناسب وقت میں گزارشات کروں گا، وقت پہلے کافی ہو چکا ہے، اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، گنجائش تو پہلے ختم ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ ضرور عرض کروں گا۔ آخر اتنا سفر کر کے آیا ہوں، ویسے بولی جانے لگا، اور آپ لوگوں کی یہ محبت ہے، پہلے بھی آپ نے بلایا، میں حاضر ہو گیا، اب پھر مجھے حکم دیا گیا، میں پھر حاضر ہو گیا، اور مزیداری کی بات یہ ہے اس وقت میرا آنا اس لحاظ سے بھی کچھ کٹھن تھا کہ آنے سے پہلے بھی میری تقریر تھی اور اب جا کر بھی تقریر ہے۔ جب ریسٹ نہ ہو تو ذرا کٹھن سفر بن جاتا ہے، لیکن میں تو سفر کر کے آیا ہوں، آپ تو یہیں سے آئے ہیں، جو دور سے آیا ہے اس کو معافی ہے، جو یہیں سے آیا ہے وہ کہے سبحان اللہ، جو ختم نبوت کا پختہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ بس آپ ذرا جاگنے کا ثبوت دیں، آپ جاگنے کا ثبوت دیں گے تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ یہ آدھی تقریر خطیب نے کرنی ہوتی ہے، آدھی آپ نے کروانی ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کے مزاج کو جانتے تھے، وہ لگے رہے، لیکن میرا مزاج فیصلہ آبادیوں والا ہے، ہم جب تقریر کرتے ہیں تو مجمع کو خاموش نہیں رہنے دیتے، لیکن اتنی آستہ سبحان اللہ بھی سننے کے قائل نہیں ہے۔ کبھی اہل سنت ہمارے
کس کی بد دعا لگی. ہم کبھی کسی بات پہ اکٹھے نہیں ہوئے, سبحان اللہ پہ تو اکٹھے ہو جائیں. ایک آواز آنی چاہیے, کیا کہنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ فرماتا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں, خاتم النبیین ہیں. اور یہ ختم نبوت کے مسئلے پر آج گفتگو ہو رہی ہے. میں زیادہ باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ آپ نے 5 روزہ کورس کیا ہے, ماشاءاللہ آپ کے نالج میں کافی چیزیں آ چکی ہیں, اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بس بعض باتیں میں اشارہ تن کروں گا, میں اشارہ کروں گا, آپ کو سمجھ لگ جائے گی, چونکہ آپ نے 5 روزہ کورس کیا ہے. ہاں جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے میں کچھ باتیں اور کروں گا, انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ لگ جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے, اہل سنت و جماعت اور عالم اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا, اب قیامت تک میرے نبی کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے. میرے لفظوں پہ غور کرنا, اب قیامت تک کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا. میں ایک سوال کا جواب دے گا, اگر آپ کی توجہ ہوئی, ایک سوال کا جواب دے گا اس جملے میں. بعض لوگ کہتے ہیں, تم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا, عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے, آنا ہے, لیکن تاج ان کے سر پہ پہلے سج چکا ہے. تاج نہیں سجنا, تاج سج چکا ہے. اور آئیے, جن لوگوں نے یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کیا, اس سے پہلے قبلہ قاری صاحب آپ کو طریق کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ہمارے فلاں عالم نے یہ کیا, ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کیا, ختم نبوت کے حوالے سے فلاں بزرگ نے یہ کیا. میں اور قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ جو کوئی آدمی ختم نبوت کا آج بھی دعویٰ کرے اس کو 3 دن مہلت دے کر اس کے بعد اس کو حکومت قتل کرے. لیکن کرے کیا؟ جب قاضی کے قلم بک جائیں پھر غازی کی تلوار چلا کر, جب قاضی کے قلم بک جائیں پھر غازی کی تلوار چلتی ہے. وہ خواہ غازی علم الدین ہو, خواہ وہ غازی ممتاز قادری ہو, خواہ وہ غازی خالد فیصل ہو, خواہ وہ غازی عامر چیمہ ہو, خواہ وہ غازی مرید حسین ہو, جب غازی کا قلم بک جائے تو پھر غازی کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. تو میرے بھائی بڑی توجہ سے سننا, چونکہ آپ نے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں, میں تمہارے اس ماحول کو بھی مد نظر رکھ رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی نبی ہے, میں پوچھتا ہوں کہ میرے نبی کے بعد نبی کی ضرورت کیا ہے؟ بات وجہ سے سنیے, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ 3 سبب تھے, اگر وہ ہوتے تو کوئی نبی آتا. یا تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ ایک نبی وہ ایک مخصوص علاقے کی طرف آیا, مخصوص قوم کے لیے آیا, اب دوسرے علاقے والوں کو, دوسری قوم والوں کو نبی کی ضرورت تھی, اس لیے نبی کو آنا چاہیے. یہ پرابلم بھی کوئی نہیں, میرا نبی کسی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا, کسی ایک قوم کے لیے نبی بن کے نہیں آئے.
کسی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے نہیں آئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو ذرا کھولنا، تھوڑا ایکو کھول دو. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اکثر لوگ تمہیں جانتے نہیں. تمام کے لیے آپ رسول ہیں. کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے تو آپ کو تمام کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا. ایک اور مقام کے لفظ فرماتا بھی پیارے تم فرماؤ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. رسول پڑھ کے آیا ہوا. قرآن کا ایک اور مقام پڑھتا جاؤں. اللہ فرماتا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماتا ہے بھی پیارے برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا تاکہ وہ تمام لوگوں کو ڈرائے. یہ تو تھا قرآن. آئیے بخاری مسلم کی حدیث بھی سنتے جائیے. نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو تمام کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. تاجدار بریلی نے شاید اسی کا ترجمہ کر دیا. فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا